رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ نازل کیا گیا، آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا، لیکن آج تک اس میں زبر زیر نقطے کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک کئی دفعہ جو ہے قرآن مجید میں مخاطب فرماتے ہیں۔ اب امت سے بھی اللہ پاک کا یہ ہے کہ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اور کتنا جو ہے اللہ پاک کا تعلق مضبوط ہے کہ یہ امت بھی یہ ہے کہ اس سے بھی اللہ پاک بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ کیا خطاب ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں بھائی جو یہ کام کرتے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہا ہو میرے محبوب کے امتیوں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایسے نہیں کہ خالی تم میرا ذکر کرو اور بات، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جب تم اکیلے میرا ذکر کرو گے تو میرے ارد گرد تو اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، اور وہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہے کہ تم میرا ذکر خفیہ کرو گے، دل میں کرو گے، تو میرے ان فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں۔ اور جب تم میرا ذکر، جیسے آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، جب تم میرا ذکر لوگوں کے درمیان کرو گے تو میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ میری اور تمہاری دوستی ہو جائے گی ذکر کرنے والوں کی۔ اور یہ دوستی کیسی ہو جائے گی؟ جب تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے، سبحان اللہ۔ تو بھائی دوستی لگانی ہے، یہاں کی دوستیاں بھی تو ہم نے دیکھی ہیں، بار بار ڈائی دے گئے، بار 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 یہاں منہ پہ کچھ آگے پیچھے، تو یہ سب سے بڑے سے دوستی لگا لو۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم میرے دوست بن جاؤ، اور میرے خیال ہے اس سے پہلی امتوں میں کسی کے ساتھ یہ ہے کہ اس طرح مکالمات اللہ پاک نے اس طرح سے کلام نہیں کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں سے کر رہے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت سے محبت ہے ہی، اور بہت محبت ہے، تو اللہ میں بھی کوئی کمی دیکھ رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت کر رہے ہیں اتنی ہی اللہ پاک بھی محبت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کام تو سارے بنے بنائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے دلوں کو تو سیدھا کر لیں، ہاں دلوں کا رخ تو اللہ کی طرف موڑ لیں، دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تو لگا لیں، اور جب یہ ہے کہ یہ ہم کام کرنے لگ جائیں گے
تو پھر یہ ہے کہ دوستی کا ہمیں خود اندازہ ہونے لگے گا کہ اللہ پاک کی ہم سے کتنی دوستی ہے. یہ جگہ پہ بیٹھے ہم ذکر کر رہے ہیں, اس سے پوچھو کہ کبھی تمہارے گمان میں بھی تھا کہ ہاں بھی ایسی جگہ پہ تم اتنی کھلی جگہ ملے گی اور اتنے آسانی سے مل جائے گی اور اتنے کم کرایے میں مل جائے گی جتنی تمہاری حیثیت ہے, اور پھر اتنے لوگ آ کے اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے. اور جیسے جیسے یہ ذکر پکا ہوتا گیا, یہ بندہ اس پہ لگا رہا, ان پہ دل کھول کے یہ خرچ کرتا رہا. ایمانداری کی بات ہے, اس کا ہر معاملہ اپنے آپ بغیر دعا کے آ جاتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ پاک سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے, ماشاءاللہ. اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے. لیکن یہ بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا, وہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں بھئی یہ اس کے یہ دیکھو ضروریات, دیکھو اس کے کیا کیا, اور اس کے مانگنے سے پہلے پورے کرو. یا اللہ یہ مانگتا بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کی ضروریات پورے کرے. کہا کہ بھئی دیکھو نا, اس بیچارے کو تو وقت ہی نہیں ملتا, وہ میرے ذکر میں ہی لگا رہتا ہے ہر وقت. تو یہ اب تم اس کا خیال کرو, اس کی کیا ضروریات ہے اور کب پوری کرنی ہے. سبحان اللہ. اس کو مانگنے کا وقت نہ لگانا پڑے. اور یہ میرا بندہ میرے ذکر میں اتنا مگن ہے, اتنا مگن ہے کہ یہ ہے کہ یہ اللہ 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 یہ اسی میں لگا ہوا. اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا ذکر کرتا رہے, میں اس کا ذکر سنتا رہا, یہ ذکر کرتا رہا, میں سنتا. تو اب دیکھو نا اللہ پاک خود ہی یہ نسخہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بھئی انسان جو ہے, اللہ, انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ. اور انسان کی وجہ سے یہ پوری چیزیں جو ہماری ضرورت کی تھی وہ اللہ نے پہلے پیدا فرما دی. اب یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دیکھو بھائی اگر تم دلوں کو پرسکون رکھنا چاہتے ہو, کینسر سے بچنا چاہتے ہو, اور یہ ہے کہ شوگر سے بچنا چاہتے ہو, اور بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو, تو اپنے دل کو میری طرف متوجہ کر. سبحان اللہ, بے شک. اور یہ ہے کہ پھر ان باتوں دنیا کے تمام معاملات سے بے فکر ہو جاؤ. کہ بھی آپ دیکھو نا کہ وہ 100 سال کے ہو گئے, نہ ان کو شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ زکام ہے, اور ادھر 20 سال میں یہ ہے کہ وہ شوگر بھی ہے اس کو, اور بلڈ پریشر بھی ہے اس کو, اور یہ ہے کہ معدہ بھی خراب ہے, بواسیر بھی ہوئی ہے, اور یہ ہے کہ مردانہ طور پہ بھی ہو چکا. تو یہ کیا ہے, جو دیکھو دل ایک ہے, دو نہیں ہے بندے کے جسم میں. کتنے دل ہیں؟ جب اس میں دنیا آ جائے گی تو پھر یہ ہے کہ اللہ وہاں سے نکل جائے گا, اور جب اس دل میں اللہ آ جائے گا تو دنیا وہاں سے نکل جائے گا. اور یہ دوری جہاں بھی ہم دیندار بھی ہیں, ہم دنیا دار بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ دیندار نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں دنیا دار ہے, حقیقت میں ذلیل و خوار ہے. اور جو ہے جو دیندار ہے یہ ہے کہ اس کو جو کچھ بھی ہو گیا اس کو اس کی پرواہ نہیں, اس کو یہ فکر ہو گئی کہ یار آج میری نماز جو ہے تکبیر اولا کے ساتھ نہیں ہوئی, میں تو تکبیر اولا کے بعد پہنچا نماز میں. یہ ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ کامیابی صرف اور صرف دین پہ عمل کرنے میں ہے. جب ہم دین پہ عمل کرتے تھے ہم دنیا میں سب سے کم تھے, اور پوری دنیا کا مستقبل جو ہے ہم طے کرتے تھے. یہ مولوی ملا طے کرتے تھے کہ دنیا کو کس طرح سے چلانا ہے, کس ملک کو کس حیثیت میں رکھنا ہے, یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. اور آج ہم دنیا میں ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے, اور آج یہودی ہمارا جو ہے وہ مستقبل طے کرتا ہے کہ ان کو کیسے رکھنا ہے, ان سے ایٹم بم کیسے چھیننا ہے.
اور ہم ان کی نوکری کر رہے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آج ہم اسی طرح سے جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے گئے، حقیقت بات ہے کہ خالی پاکستان کے لوگ اس یہ ہے کہ صورت میں داخل ہو جائیں تو آپ دیکھنا کہ سارے فیصلے ہم کرنے والے ہو جائیں. یہ جتنی بھی یہ پابندی، او بھائی ہم مسلمان ہیں، او ہو جی ہم میں آ رہے ہو، تم کب مسلمان تھے؟ بتاؤ تو صحیح کب مسلمان تھے؟ او پہلے دن سے تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے خلاف جا رہے ہو، تم الٹے ہاتھ چلتے ہو، یہودیوں کو کہنے پہ چلتے ہو. تم نے آج تک اس کے لیے کوشش نہیں کی کہ ہم کیا ہے سیدھے چلے، ہم جا کے سراب روڈ پہ دھرنا دے دیں. یہ کوئی لمبا چوڑا معاملہ ہے کہ ہمارے نبی کا حکم یہ نہیں ہے، ہمیں کیوں الٹے ہاتھ چلایا جا رہا ہے؟ اور خود یہودی نہیں تو پتہ کر لو، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے علل اعلان پوری مجلس میں کہہ دینا. اسرائیل میں ٹریفک سیدھے ہاتھ چلتا ہے اور پاکستان جو یہ ہے کہ دین کے نام پہ لیا، یہاں ٹریفک الٹے ہاتھ پہ چلتا ہے. کیا دین سے محبت ہے؟ او بھائی یہ دین جس پہ ہم آج عمل کر رہے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی نہیں ہے. حقیقت بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کو غیر مسلموں تک پہنچاؤ، ان کو اپنے ساتھ شامل کرو. اور یہ ہے کہ اور ہم نے یہ کام نہیں کیا، غیر مسلموں تک ہم نے نہیں پہنچایا، یا کیا ہے کام نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ دماغ میں کوئی ایسی جگہ تھی نا، اس کو ہم نے پر رکھنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خالی بتا کے چلے گئے. انہوں نے تو کہا کہ دیکھو بھائی جب بھی تم گھر سے نکلنے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اور جب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نیت سے پڑھتا ہے، اس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ گھر میں بیٹھا پڑھتا ہے. گھر والے شیاطین تو بھاگ ہی جاتے ہیں، جو باہر دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے گھر اندر تو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے قابو نہیں آتا. تو یہ ہے کہ ہم اس کو پھر باہر پکڑیں گے. وہ باہر والے جب ان کو فرار ہوتا دیکھتے تو ان کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھو بسم اللہ کی کتنی برکت ہے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دیتا. اور ہم روتے پھر ہم مجھے نظریں بد ہو گئی تھی اور میرے پہ کسی نے جادو کر دیا، اور تم تو جادو کرنے کی ضرورت کیا، تم خود مکالے ہو. اذان آ جاتی ہے اور تم بیٹھے ہی ہے گپے ہانک رہے ہوتے ہو. اور یہ ہے کہ قرآن مجید تم نے کبھی یہ ہے کہ پابندی سے پڑھائی نہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے بگاڑ پیدا کر دیے ہیں دین میں، اور جو ہمارے مسلک کا نہیں ہم اس کو مسلمان ہی نہیں کہتے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نماز گھر میں ہوتی نہیں، مسجد میں جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں مسجد میں نہیں جائیں گے جی، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پڑھیں. کیوں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ نہیں بھائی وہ جی ہمارے ان کے پیچھے نہیں ہوتی، ہماری ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، ہم نہیں جاتے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ فلانے کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوگی؟ او بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تم نے ان کے فرمان کو چھوڑ دیا، تم کہاں سے فلاں پالو گے؟ تم جاؤ مولوی کی بات کو چھوڑو، اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھو. اور پھر یہ ہے کہ ہاں جی اگر نہ ہوئی تو بھائی اس کا حساب تو اللہ پاک نے لینا ہے نا. بتاؤ نا، اگر وہ کمی کوتاہی کر رہا تھا، اس کے عقیدے میں فرق تھا، تو اللہ اس سے پوچھے گا تمہاری ہو گئی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ گئے ہو. لیکن یہاں مولوی کے پیچھے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا او تو پڑھا کر یہ سورہ یاسین 7 مرتبہ اور تیرے سارے کام ہو جائیں گے.
وہ سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے، سورہ رحمان بھی پڑھ رہا ہے، سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے، اور وغیرہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ساری ایسی باتیں کوئی کام نہیں ہو۔ اس سے پوچھو کہ اللہ کی رضا کے لیے صفحہ 2 صفحے رکوع 2 رکوع پڑھتے ہو تو کہتا نہیں جی یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا میں پڑھتا ہوں۔ تو جو اپنے مطلب کے لیے ہے گویا وہ نوچ رہا ہے قرآن مجید کو اور یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کر رہا، تو پھر اس کو کہاں سے خیر ملے گی؟ ہر چیز کو ہم نے دنیا کی طرف موڑ رکھا ہے، ہر معاملہ ہم دنیا کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ وہ پہلے لوگ ایسے تھے کہ دنیا کا کام اس لیے کرتے تھے کہ اس کا ہمارے دین میں کتنا فائدہ ہے، یہ سوچ کے یہ سمجھ کے پھر کام شروع ہے۔ آج ہم دین کا کام اس لیے کرتے ہیں، ہم یہ ہے کہ تاکہ ہم یہ ہے کہ ہماری دنیا میں کتنا فرق ہے، اس لیے تو ان کو پتا تو کچھ نہیں ہوتا، وضو کرنا ان کو آتا نہیں، اور یہ ہے کہ وہ بیٹھے دم درود کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا ایسے جب یہ ہے کہ موبائل کھول کے دیکھو تو اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ ہاں بھی یہ روزی دینے کے لیے فلاں فلاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جب تک تم عمل نہیں کرو گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ بالکل آنکھیں بند کر کے چلتے جاؤ، نہ دنیا میں کمی آئے گی نہ آخرت برباد ہوگی۔ اور جب یہ ہے کہ تم لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو پھر یہ ہے کہ تمہاری دنیا بھی برباد اور یہی ہو رہا ہے، اور آخرت تو پھر یہ ہے کہ اور بھی